یہ بھی ٹھیک ہے کہ پگڑیاں اور دوپٹے عورت ذات کی خوشیاں کھا جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بے سمجھ اور نادان عورت کی وجہ سے پگڑیاں اور دوپٹے خاک آلودہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دے دیتا ہے مگر ٹانگا چلانے کی نہیں۔ ہر عیب غربت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دولت بے ضمیروں کو بھی معتبر بنا دیتی ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کی ذات صفائی اضافی ہو وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دے اور خود کو منظر سے ہٹا دے۔ ہم کچھ لوگوں کو کبھی کھونا نہیں چاہتے لیکن جب یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کو ہماری ذات سے کوئی لگاؤ نہیں رہا اور وہ ہم سے دوری چاہتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات اپنا آپ پیچھے ہٹانا پڑتا ہے تاکہ وہ سکون سے رہ سکے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت اور اپنائیت دے تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ سبھی کرتے ہیں مگر کوئی بھی شخص گونگی عورت سے شادی نہیں کرتا۔ مرد کی اصل طاقت اس کی نیک اور وفادار بیوی ہے۔ مرد بڑی نازک مخلوق ہوتی ہے، اسے عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر اسلام میں بیوی کو خاوند کے ماں باپ کا خیال رکھنے کا حکم نہیں تو اسلام میں 4 شادیاں کرنے کا بھی حکم تو موجود ہے نا۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تقاضا ہے کہ جس عورت کا شوہر غریب ہو تو وہ اس سے پیسے مانگتی ہے اور جس عورت کا شوہر امیر ہو تو وہ اپنے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ جو لوگ اپنے کام کے دوران ان دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں۔ نفیس مزاج اور سیدھی لوگ ہمیشہ اندر سے زخمی ہوتے ہیں۔ دوسروں کو مفید اور بہترین مشورہ دینے والے لوگ عام طور پر بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اضافی کمزوری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہ بچہ جو جواء افق یا آسمان پر نظر جمائے رکھتا ہو وہ بڑا ہو کر رونمائی مزاج اور گہری سوچ کا مالک ہوگا۔ اگر کوئی شخص ناک کی کھجانے یا چہرے پر بار بار ہاتھ پھیرے کی عادی ہے تو وہ یقیناً کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے۔ اگر کوئی شخص ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چپٹا کر سونے کا عادی ہے تو یہ نشانی ہے کہ وہ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہے۔ اگر کوئی شخص سیدھی راہ میں بآسانی نہیں چل سکتا تو یقیناً وہ طلسماتی خرابی کا شکار ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتا رہتا ہے تو وہ کسی بھی وقت سے ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ اگر آپ حامیہ اوقات کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے کبھی آپ پیار کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی معمولی سی باتوں پر غصہ کرتی ہے تو یقیناً محبت کی کمی کا شکار ہے اور محبت کی متلاشی۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چھٹکارا رہتا ہے اور ان کی کھو جانے کی فکر میں رہتا ہے تو وہ بچپن سے ہی عدم توجہ کا شکار ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویہ جلدی انسان احساس دلا دیتا ہے۔
عورت اپنے زندگی میں دو مردوں سے ہمیشہ وفا کرتی ہے اور انہیں کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے۔